السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے۔ رمضان المبارک میں رب کریم نے ہم ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا ہے۔ روزہ اسلام کی 5 جو بنیادیں ہیں اس میں سے ایک ہے جس سے ہم روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں روزہ رکھنا، شریعت میں روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارا دین، ہماری شریعت بہت آسان ہے۔ ہمارا چینل آسان دین، ہماری شریعت بہت آسان ہے اور اس میں بہت سہولتیں ہیں، گنجائشیں ہیں اور ضرورت کے موقع پر تخفیف اور کنسیشن بھی ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ کن کن لوگوں سے شریعت نے روزے کو معاف کر دیا ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رمضان میں نہیں رکھیں گے تو چل جائے گا، لیکن بعد میں ان پر لازم ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ تو ایسے کون لوگ ہیں، اس کی لسٹ اور فہرست میں 6-7 لوگ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ بات اس لیے بھی پیش کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے ایمان والے روزے کی اہمیت کو سمجھے بغیر معمولی بہانے اور عذر بنا کر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے بیڑی پینا ہے، سگریٹ پینا ہے، میں زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہوں، میں کمزور ہوں اور میں رکشہ چلاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، روزہ فرض ہے، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جن لوگوں کے لیے معاف ہے اس کی فہرست بتائی جاتی ہے، بلکہ نوجوان بچے ابھی ٹینیجرز ہیں، مضبوط ہیں، لیکن کیا عذر ہے کہ بولے ایگزام ہے، ابھی ایگزام رمضان میں آ رہے ہیں تو ایگزام کی وجہ سے اسکول کے ایگزام آ رہے ہیں، امتحانات ہیں، اس کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، بالغ بچہ ہے، یہ عذر شریعت میں نہیں چلے گا کہ اس کی وجہ سے ہم اس کا روزہ چھڑوا دیں، یہ غلط بات ہے۔ تو اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ شریعت نے کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت دی ہے، بعد میں ان لوگوں کو اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ پھر جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی گئی ہے اس میں پھر 2 کیٹیگری ہے۔ بعض تو وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ نہ رکھے تو بھی چلے گا، لیکن رکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان تصوموا خیر لکم، دونوں آپشن ہیں ان کے لیے۔ اس عذر کی وجہ سے نہ رکھے تو چلے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ رکھ لے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں، بعد میں اس کی قضا کرنا لازمی ہوگا، ابھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اب آئیے اس لسٹ اور فہرست کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مریض یعنی بیمار اور دوسرے نمبر پر مسافر۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت میں ایک ساتھ ملتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ نمبر 1 پر مریض ہے، لیکن مرض یعنی بیماری ایسی بیماری نہیں کہ کان درد ہوا، تھوڑا سا سر درد ہوا، سر چکرا رہا ہے۔ پہلے دوسرے روزے میں تو ویسے ہی بہت سارے لوگوں کا سر دکھتا ہے۔ جیسے ہمارے مدرسے میں بچے بعض مرتبہ پڑھنے نہ آنے میں مختلف قسم کی بیماریاں بنا لیتے ہیں، تو ہم ان کو ظرافت میں اور مزاح میں یہ کہتے ہیں کہ آپ بیماری کی ایک لسٹ بنا لو، سر درد، کان درد، ناک درد، بال درد، چشمہ درد، ٹوپی درد۔ تو اس طرح کے چھوٹے موٹے عذر کی وجہ سے نہیں، چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے نہیں، ایسا مرض اور بیماری کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ یا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری شدید صورتحال اختیار کر سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، ایسی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کریں گے۔ دوسرا ہے مسافر۔ مسافر یعنی سفر شرعی، جو 77 کلومیٹر، جس کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو اور 15 دن سے کم کا ہو، سفر شرعی ہو، یا 15 دن سے زیادہ کا بھی ہو، لیکن سفر کے دوران، جرنی کے جو دورانیہ ہیں، اس دوران چونکہ وہ مسافر ہے، تو بہرحال مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن ان تصوموا خیر لکم۔ اگر سفر سہولت والا ہے، آسانی والا ہے،
ایسی ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، ایسی کار میں جا رہے ہیں، کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے تو ابھی رکھ لینا بہتر ہے۔ رمضان کے بعد روزے کی قضا بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ پھر سب کھا رہے اور ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری بات ثواب کے تعلق سے کہ رمضان کے ایک روزے کی برکات پوری زندگی کے روزے وہ برکات نہیں دے سکتے جو رمضان کے روزے میں ملتی ہے۔ تو نمبر 1 مریض، نمبر 2 مسافر، تیسرے نمبر پر ہے حاملہ یعنی پریگننٹ لیڈی، حاملہ عورت، 8واں مہینہ چل رہا ہے، 7واں مہینہ چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، بچہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، جو روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہو، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہو، ایسے ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو تو پریگننٹ لیڈی کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ بھی بعد میں قضا کریں۔ نمبر 4 پر ہے دودھ پلانے والی ماں، کہ دودھ پلانے میں بچوں کے خوراک کے لیے ضرورت ہے کہ وہ خود بھی خوراک لے۔ اگر زیادہ روزے رکھے گی، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے گی تو اس کی کمزوری پر کا اثر دودھ پر پڑے گا اور بچے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے اعضاء اب جواب دینے لگ گئے ہیں اور بہت کمزور ہو گئے، عمر بہت زیادہ ہو گئی اور پارٹس آف باڈی بہت کمزور ہو گئے، روزہ رکھنے کی اب طاقت نہ بچی، تو ایسے شیخ فانی کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ تو یہ کل 5 لوگ ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعد میں قضا کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قضا کرنی ہے۔ شریعت میں روزے میں یہ 2 آپشن نہیں ہے کہ یا تو روزہ یا تو فدیہ، نہیں، روزہ ہی رکھنا ہے۔ روزے کی قضا روزے ہی سے ہوگی۔ فدیہ کس کو دینا جائز ہے، کس کے لیے اجازت ہے کہ اب وہ روزہ نہ رکھ کر فدیہ دے، اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ فدیہ دینے کی گنجائش کس کے لیے ہے۔ ورنہ اصل مسئلہ یہ کہ روزہ چھوڑا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزے کی قضا روزے ہی سے ہو سکتی ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی ہے۔ 6 اور 7ویں نمبر پر ہم نے لیا ہے حیض والی عورت اور نفاس والی عورت، کہ ماہواری منتھلی جو عورت کا مسئلہ ہے، جن دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے انہی دنوں میں اس کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا ان دونوں حالتوں میں، ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے حرام ہے۔ پاکی کے دنوں کے بعد وہ رمضان کے ان روزوں کی قضا کا اہتمام کرے گی۔ تو یہ 7 لوگ ہو گئے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ 7 لوگوں کے بارے میں شریعت نے گنجائش اور رخصت دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کریں۔ معمولی عذر کی وجہ سے آج کل یہ بہت چل رہا ہے کہ بچے کا ایگزام ہے، اب وہ بالغ بچہ ہے، 17 سال 18 سال 20 سال کا، اس کو روزہ نہیں رکھوا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ تیرا ایگزام متاثر ہوگا، خراب ہوگا۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ روزے کی برکت سے اللہ انشاءاللہ اس کی مدد فرما دیں گے۔ تو روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے اور ایماناً واحتساباً، ثواب کی امید کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔